کراچی میں اس وقت 15 جنوری کو الیکشن کے لیے اعلان کیا گیا ہے اور کافی حد تک امید ہے کہ انشاءاللہ الیکشن ہو جائیں گے، لیکن افسوس سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ بعض سیاسی جماعتیں جن کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، جن کو اپنے مفادات نظر آ رہے ہیں، جن کے جو ہے نا وہ دال دلیا، ان کی رشوتیں، ان کے جو ہے نا دانہ پانی، یعنی ناجائز جو آمدنی، اس کو اوپر ایک دھچکا لگے گا، وہ الیکشن کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کہیں جو ہے وہ ایم کیو ایم ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، کہیں جو ہے پیپلز پارٹی ہے، یہ بہت پیش ہے الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے، اور اپنی جو ہے وہ مرکزی حکومت کے ساتھ جن کا جو گٹھ جوڑ ہے، اور مرکزی حکومت کے ساتھ جو ان کا اتحاد ہے، اس کو بھی استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور چاہ یہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے نا یہ الیکشن ملتوی ہو جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کراچی میں ان کی شکست نظر آ رہی ہے، اور ان کو جو ہے نا بہت اچھی کوئی بڑی تعداد میں ووٹ نہیں ملیں گے، اور میئرشپ ان کے ہاتھ سے جائے گی، لہٰذا ان کو پتہ ہے کہ جو لوگ آنے والے ہیں وہ شاید وہ جو ہے ان کے لیے ترنے والا نہ ہو، اور بلکہ لوہے کے چنے ہوں، جیسے کہ نعیم الرحمن کی شخصیت ہے۔ امکان اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کراچی کے لیے بہتر کرے، اور کراچی میں نعیم الرحمن جیسی شخصیت لوگوں کا ایک خواہش ہے، اس لیے کہ لوگوں نے جان لیا ہے کہ جس طرح نعیم الرحمن صاحب نے، جماعت اسلامی نے خاص طور پہ پورے کراچی میں ایک مسلسل ایک جدوجہد کی ہے، کراچی کے اندر ایک جو ہے وہ لوگوں کے مسائل حل کیے ہیں، نہ صرف شناختی کارڈ، نہ صرف یہ پانی، بلکہ اور بہت سے مسائل کے الیکٹرک کے مسائل میں بہت مدد کی ہے، ورنہ آج الیکٹرک کے ہاتھوں میں جو ڈسے جاتے ہیں وہ ہم بہت برا تھا، بلکہ کئی الیکٹرک کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی، نون لیگ، ایم کیو ایم، سب نے رشوتیں لی ہیں، سب نے دبا کے پیسہ کمایا، ان سے کیوں کمایا، کیوں کھایا؟ اس لیے کیا ہے کہ ظاہر ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں گے، انہوں نے اب کیوں کراچی کے لیے کراچی کے لیے آواز اٹھائیں گے جب انہوں نے پیسہ کھا لیا؟ تو یقیناً وہ ہم اور آپ بھگت رہے ہیں ان کی رشوتیں اور ان کے لیے وہ پیسے کے گناہ، ان کے گناہ ہمارے سر پہ آ رہے ہیں، یعنی ہم عوام جو ہے نا وہ اس سے پریشان ہے، اور جو بھی چاہ رہے کہ وہ اس کے خلاف نہ بولیں گے نہیں، لہٰذا اس وقت جماعت اسلامی کھڑی ہوئی ہے، نعیم الرحمن کھڑے ہوئے، اور انہوں نے ان کو نکیل دی، ورنہ آج ٹیرف کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہوتا ہے، ناجائز بوگس بلنگ کے اوپر دبا کے انہوں نے لوگوں کو لوٹا ہے، اور لوٹتے انہوں نے برا حال کر دیا اس کے اوپر۔ تو میں کہنا ہی چاہ رہا تھا کہ اس وقت ایک نعیم الرحمن کی جو آواز ہے بیسیکلی وہ اس لیے کہ انہوں نے مسلسل کراچی کے لیے آواز اٹھائی ہے، نہ صرف آواز اٹھائی بلکہ عملی قدم اٹھایا، سولوشن تک اس کے حل کرنے تک وہ پہنچے ہیں، اس کو دھرنے دیے، اور بہت بڑی محنت اور جدوجہد رہی ہے ان کی ٹیموں کی، تو اس سے یہ امکان پیدا ہوا ہے کہ کراچی میں جو ہے اگر فیئر الیکشن ہو جائے، صحیح الیکشن ہو جائے، تو اس وقت نعیم الرحمن صاحب، جماعت اسلامی کی قیادت جو ہے نا وہ اس کو رول کر سکتی ہے، ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا بہت بڑا شیئر ہے، پی ٹی آئی کا اس وقت بخار ظاہر ہے لوگوں میں، اور پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی دو کا بڑا شیئر ہوگا۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ مختلف جماعتوں کو ملا کے ایم کیو ایم دوبارہ کسی نہ کسی طرح ایک تو الیکشن کو ملتوی کرے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ اگر الیکشن ہو بھی جائے تو گٹھ جوڑ کر کے جو ہے نا الیکشن کے نتائج حاصل کیجیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی ان کو فرق پڑے گا، ایون ایک الطاف حسین کے آ جانے سے بھی کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا، تھوڑا بہت فرق تو پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ کوئی بڑا اس میں چینج نہیں آئے گا، کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ تو کراچی میں اس وقت ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ الیکشن ہو جائے، اس لیے کہ کراچی میں الیکشن ہونا، جنگ قیادت کو آنا، یہ بہت ضروری ہے۔ کراچی کو لوٹنے میں تو سب آگے رہیں، کراچی کو برباد کرنے میں سب آگے رہیں، لیکن اس کو بنانے میں جو ہے لوگوں نے اپنا حصہ جو ہے نہیں بنایا ہے۔ اچھا، اسی اثنا میں اس وقت جو ہے ایم کیو ایم کا وفد نکل گیا ہے وہ مختلف جماعتوں سے ملاقات کرنے کے لیے، ایون یہ کہ آج ادارے رویخ میں بھی جماعت اسلامی کے وفد سے ملنے کے لیے وہ وہاں گیا ہے۔ اصل میں کہانی یہ ہے کہ وہ ان کو کوئی ایکٹیویٹی چاہیے، یہ ان کو پتہ ہے کہ جماعت اسلامی تو اس کو مان بھی نہیں سکتی اور ماننا بھی نہیں چاہیے الیکشن کے حوالے سے، لیکن ان کے یہ ایک حربہ ہے کہ ایک وائرل ہونے کا، اپنے آپ کو میڈیا میں آنے کا، اور یہ ایشو بنانے کا کہ یار یہ جو ہے وہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے، ان کی یہ وجہ ہے بیسیکلی۔ تو یہ نعیم الرحمن سے جا کے ملاقات ہوئی، اور نعیم الرحمن صاحب نے بہت سخت موقف اختیار کیا کہ قطعی اس بات پہ ہم نہ ایگری ہیں، بلکہ آپ بھی اس بات پہ یقین کریں، کراچی کے اگر مخلص ہیں، صحیح ہوں، تو جیسے بھی ہے، جو بھی اختیارات ہیں وہ یہ الیکشن میں جیتیں گے
تو اس کو منوائیں گے، چیزوں کو کروائیں گے، اس کو بہتر تبدیل کروا سکتے ہیں، باہر رہ کے نہیں ہو سکتا۔ یہ بات انہوں نے واضح کر دی نعیم صاحب نے کہ آپ جو ہے الیکشن کے خلاف نہ جائیں، بلکہ الیکشن کو ہونے دیں، اس سے بعد جو ہے نا جو بھی جتنے بھی اختیارات ملتے ہیں اس کو فائدہ پہنچے گا، کراچی کو فائدہ پہنچے گا، بعد میں اس کو تبدیل کرانے کے لیے جب اختیار ہوگا تو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر اس چکر میں اگر بیٹھ گئے کہ ان کے حلقے بندیوں کے لے کر پکڑ گئے تو پھر 2 سال الیکشن نہیں ہوتے۔ تو یہ کہ اس کے خلاف یہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا اور صاف کہا ہے کہ یار ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ کراچی کے لیے کیا کیا۔ تو اب اس وقت نئی صاحب کا یہ موقف ہے کہ اس وقت الیکشن ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 5 جنوری کو وہ دھرنا دیا جائے گا۔ تو 5 جنوری کل جو ہے دھرنا بھی دے رہی ہے جماعت اسلامی، اور وزیر اعلیٰ ہاؤس پہ دھرنا دے رہی ہے، اور یقیناً یہ بھی ایک قدم اس لحاظ سے اچھا ہے کہ پریشر بڑھے گا، پریشر ڈیولپ ہوگا، اور کہ اگر الیکشن ملتوی کرنے کی کوئی سازش کامیاب ہوتی ہے اللہ نہ کرے، تو پھر یہ جماعت اسلامی دوبارہ لوگوں کو جمع کرے گی، عوام کو جمع کرے گی، اور اس کے خلاف جو ہے بھرپور کھڑی ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس وقت الیکشن ہو جانا شہر کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ نمائندے نہیں ہیں، کام کرنے والے نہیں ہیں، کچھ کام کرنے پہ نظر آ رہا ہے آپ کو کہ شہر میں کچھ کام شروع ہو گیا ہے، اور جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے نا آپ میں لوگوں سے کہوں گا کہ یہ اچھی باتیں کام ہو رہے ہیں لیکن کنونس نہ ہوں۔ یہ جو پہلے ادارے کے جن کو منتخب کیا ہے تھوڑے بہت لوگوں کو، یا بائی ہوکس اور بائی کروکس وہ لوگ آئے ہیں اقتدار میں، وہ اب اپنے جوہر دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سڑکوں پہ صفائیاں ہو رہی ہیں، فلاں ہو رہی ہیں، کچھ جگہوں پہ کام ہو رہے ہیں۔ تو یہ صرف یہ ہے کہ چلو بھائی الیکشن قریب آ رہے ہیں، جب بھی الیکشن آتے ہیں تو پھر یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ورنہ ان کو شوق نہیں ہے۔ ان کا کام جب پتہ ہے لوگوں لوٹنا، اپنا پیسہ بنانا، جو لوگ موٹر سائیکل پہ تھے وہ ویگو پہ آ گئے ہیں، پراڈو پہ آ گئے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے گھر بن گئے ہیں، بینگلس بن گئے ہیں۔ ان کو کیا اس سے سروکار ہے، انہوں نے دھوکہ دیا ہے، اسی لیے عوام نے ان کو رد کیا ہے، متحدہ قومی موومنٹ کو رد کیا ہے، پیپلز پارٹی کو رد کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسے لوگوں کو رد کیا جو کہ جنہوں نے کام نہیں کیا۔ کچھ امیدیں تھیں اس سے جو ہے پی ٹی آئی سے، لیکن پی ٹی آئی نے بھی مایوس کیا، ان کے بھی 14 MNAs کراچی میں بڑی تعداد میں MPs تھے کراچی میں۔ کراچی کا نقشہ بدلنا چاہتے تو کراچی کا نقشہ بدل جاتا۔ ایک میئر تھے جو کہ افغانی تھے، ایک میئر تھے نعمت اللہ صاحب تھے، کراچی میں چند بہت ٹائم کم ملا لیکن کراچی کے نقشے کو بدل دیا، ایک مثال قائم کی کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ کم اختیارات تھے، پیسے بھی کم تھے، سب کو انہوں نے اختیارات کے باوجود اپنے پیسے کو جنریٹ کیا، سیلف جنریشن کا کام کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ کراچی میں بلکہ 1.5 سال تو گزر ہی گئے تھے قانون سازی کو سمجھنے میں، نیا قانون تھا، نیا سسٹم تھا، باقی جو تھا 2.5 سال اس میں جو کچھ کام کر کے دکھا دیا وہ ایک بہترین کام تھا، جو کہ مثالی کام ہے، اس کے لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں، اس کو کچھ جھٹلاتا نہیں ہے، بلکہ خود مخالفین بھی جو ہے نا ان کے جو ہے اس کے بعد کو ایڈمٹ کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ہے نا یہ الیکشن ہو جانا بہتری ہے، اور عوام اس بات پہ زور لگائے، کوشش کرے، اور الیکشن کے ہو جانے کے لیے عوام بھی اپنے سطحوں پہ جو ہے نا اس کو آواز بلند کرے، سپورٹ کرے، اس طرح کی ویڈیوز کو، اس طرح کی پوسٹوں کو آگے بڑھائے، ڈیجیٹل یعنی کہتے ہیں پلیٹ فارم پر آگے بڑھائے، تاکہ جو ہے نا یہ ایک پریشر ڈیولپ رہے کہ الیکشن کراچی کے لیے ہو جانا بہت بہتر ہے۔ اگر الیکشن نہیں ہوتے تو کراچی پھر وہیں سڑی ہوئی گلیاں، سڑے ہوئے بازار، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے علاوہ جو ہے پانی کا نظام، فلاں فلاں ایک درد سر ہے، لوگوں کا رہنا جینا دوبر ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے ہر ایک کو متحد ہونا پڑے گا، ہر ایک کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اچھی قیادت کو لے کے آئیں، اچھے لوگوں کو لے کر آئیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت عوام اس بات کو سوچے کہ الیکشن ہونی چاہیے، اور اچھے لوگوں کو منتخب کریں، اچھے لوگوں کو لے کر آئیں، جو کہ آپ کے شہر کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ تو انتخاب سوری کو اجازت دے دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سبسکرائب ضرور کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ۔